دعوت خطاب دینا مناظر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے حضرت علامہ مولانا حافظ آصف ندیم حافظہ اللہ اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فرزندان توحید کا اتنا بڑا اجتماع کروایا ہے، فجزاہم اللہ خیر الجزا۔ اور علامہ وقاص فاروقی صاحب وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میری حیثیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ میزبانوں میں شامل ہوں اور یہاں پر آتا رہتا ہوں اور آپ گجرانوالہ میں جامعہ محمدیہ تشریف لاتے رہتے ہیں، تو میں حالات کے پیش نظر مختصر اور جامع بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اپنی توحید کے لیے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ موجودہ جو حکومت کے برے کام ہیں وہ کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، لیکن ایک اچھا کام جو قابل ستائش اور تعریف ہے وہ کیا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے کہ نکاح نامہ میں ختم نبوت کا جو حلف ہے اس کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ حضرات، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے اور اہل سنہ والجماعت ظاہر کرنے والے نکاح کے بعد اچانک پتہ چلتا ہے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی و رسول ماننے والا ہے۔ حضرات، پاکستان کے اندر بڑے سارے اداروں میں ایسے گھس بیٹھی ہیں کہ جن کا لبادہ تو مسلمانوں والا ہے، لیکن وہ اس وطن اور دین اسلام کے خلاف ہمیشہ پیش نظر آتے ہیں۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی چوکھٹ کی چوکیداری کرنا، آپ کو خبردار کرنا، ایمان کا نکارہ بجاتے رہنا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا نہیں اور کسی کو نبوت اور رسالت نہیں مل سکتی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں آئیں گے، آپ کے امتی بن کر آئیں گے، اپنی نبوت اور رسالت کو چلانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کا معنی آپ کی ذات انبیاء اور رسل میں آخری ہے۔ انقطعت النبوۃ والرسالۃ من بعدی، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں الفاظ ہے انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی ولا نبوۃ بعدی۔ فرمایا علی، تیرا اور میرا تعلق اس طرح ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کا تعلق ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا فرمان ہے انت اخی فی دین اللہ. جس طرح موسیٰ اور ہارون بھائی ہے، انت اخی فی دین اللہ، تو بھی اللہ کے دین میں میرا بھائی ہے. اور ساتھ اس بات کی وضاحت کر دی حضرت ہارون تو نبی حضرت موسیٰ کے بعد، فرمایا تو اللہ کے دین میں میرا بھائی ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. اور فرمایا نبوت بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بند کر دی ہے. اب یہاں پر قادیانیوں کا ایک دجل ہے جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. علماء کے سننے کی بات ہے اور عامت الناس بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. حضرات، قادیانیوں کا جو طریقہ واردات ہے پہلے آپ اس کو سمجھیں. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول مانتے ہیں. نعوذ باللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کم نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہو غلام احمد قادیانی کو دیکھ لے. اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین. میرے بھائیوں دوستوں، اللہ نے نبی کریم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے. ہمارے نزدیک مرزا غلام احمد قادیانی نبوت اور رسالت کے ساتھ اس کا تقابل کرنا ہی حماقت ہے. ہم اس کا تقابل ایک عام ادنا مسلمان کے ساتھ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. چہ جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا تقابل کیا جائے. اب وہ دجل کیا ہے؟ وہ سوال کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے گا. جب یہ سوال کرے آپ نے اسی وقت سمجھ جانا ہے کہ یہ میرے ایمان پر حملہ کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ. ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب دجال عربی زبان میں دجل کہتے ہیں دھوکے کو، کہ دھوکے کے ساتھ جعلی کو اصلی اور کھوٹے کو کھڑا بنائے. وہ ایسی بات کو لپیٹ کر لوگوں کے سامنے رکھے کہ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتا ہے اور کہنا کیا چاہتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. اب سب سے پہلے ان کا طریقہ واردات شیخ الف کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے گا. اب ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں. یعنی اس کا مطلب و معنی یہ کہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. پہلے وہ اس بات پر پکا کر لیتے ہیں. اچھا بھائی پکی بات ہے، اپنے علماء سے پوچھ لو. وہ کہتا ہے پکی بات ہے، میں نے بچپن سے سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اب شک بے کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضرت عیسیٰ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ اچھا بندہ کہتا ہے جی حضرت عیسیٰ آئیں گے. اب تیسرا سوال ہے، اور یہ تیسرا سوال انسان اللہ کی توفیق کے ساتھ یہاں سے نکل سکتا ہے، ایمان کی پختگی کے ساتھ، عقیدے کی درستگی کے ساتھ، اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ. اور اہل حدیث کا عقیدہ ہے، نوٹ کر لو، آمینہ کے لال کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی اس سے پوچھ لے نا تیرے سچے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، جھوٹے نبی سے اس کی سچائی کی دلیل ماننے والا ہی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ آمینہ کے لال کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا نہیں اور کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی نہیں. اب وہ تیسرا سوال کرے گا. پہلا سوال ہے نبی آئے گا، جواب ہے نہیں آئے گا. دوسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے، جواب ہے آئیں گے. اب تیسرا سوال ہے حضرت عیسیٰ جب آئیں گے امتی ہوں گے یا نبی ہوں گے؟
اب یہ تیسرا سوال ہے، ذرا غور کرنا کیسے انسان کو پکڑتے ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بندے ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے ذمہ داری علماء کی کہ آپ کو خبردار کرنا۔ اب بندہ کہتا ہے امتی ہوں گے، وہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں تم نے کہا تھا امتی، یہاں تو نبی اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، آپ نے ذرا تقابل اور امیجن کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے پہلے پیدا ہوئے یا بعد میں؟ بولیے بھائی، پہلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت اور رسالت، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت اور رسالت اللہ کے نبی سے پہلے ہے۔ اب ان سے پوچھو، جس کو تم نبی مانتے ہو مرزا قادیانی بعد میں پیدا ہوا ہے، اور وہ بعد میں دعوے دار ہے نبوت اور رسالت کے ملنے کا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا؟ کوئی نیا نبی آ سکتا؟ کسی کو نبوت و رسالت مل سکتی؟ اور پھر پروردگار نے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو کیسے بیان کیا ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں، دلائل کو بیان کرنے سے پہلے آئیے ایک بات پہ غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی کی ذات جو ہے وہ آخری ہے۔ ہم نے ختم نبوت کو کیسے مانا ہے؟ جس طرح آپ کی ذات آخری ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی آخری ہے۔ آپ کی ذات کے ہوتے کوئی نبوت اور رسالت نہیں چلا سکتا، اور نبی کی سنت و حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کا اور کسی اور امام کا قصہ اور فتویٰ بھی چل سکتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا ہے۔ کس طرح؟ غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ سارے بولو کون ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے اتنی جامع صفت اللہ نے اپنے تعارف کے لیے شروع میں پیش کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام جہانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمام جہانوں کی، تمام جہانوں، رب العالمین، رب العالمین۔ اور ایمانداری سے بتانا، دنیا کے کسی حصے میں، کائنات کے کسی حصے میں، اس کائنات کے کسی ذرے میں رب العالمین کے ہوتے کسی اور رب کی ضرورت ہے نہیں۔ تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جامع۔ اب آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ فرمایا ان ہوا الا، حافظ بیٹھے نا، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اللہ رب العالمین ہے اور رب کی ضرورت نہیں۔ کتاب اللہ، رب کی شریعت ذکر للعالمین ہے۔ کسی اور شریعت، کسی اور کتاب، کسی اور طریقے، کسی اور سنت کی ضرورت ہے؟ رب العالمین، ذکر للعالمین۔ اب بیت اللہ، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ آگے کیا حافظو؟
وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اور بیت اللہ کے ہوتے کوئی اور کعبہ نہیں۔ آمنہ کے لال نے کہا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ۔ اگر بیت اللہ سے منہ پھیر کر کسی اور رخ کر کے عبادت کرے گا، ایسا بندہ کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا نہیں۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ اللہ بیت اللہ، حافظ صاحب نے بڑی پیاری بات کیا ہو، تسا بول رہے ہیں سردی چوکی تو نہیں لگ گئی؟ پھر بولو اللہ کون ہے؟ اونچی آواز نہ بولو۔ آؤ ذرا پچھلا محلہ فیصل والا، اور تسی بھی بولنا جے اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ ذرا ہاتھ دو میں چوکے بولو اللہ کون؟ حافظ صاحب ماشاءاللہ دنیا بعد ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، کتاب اللہ ذکر للعالمین، بیت اللہ ہدی للعالمین۔ اب باری آئی ہے رسول اللہ، کس کی باری آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں دو آیتاں پڑھنی نے تھے، اپنی گل ختم کر دینی۔ وقت اسماعیل عتیق صاحب بھی آ گئے، اب وڈی ساری نشان۔ اوہ اللہ اللہ اللہ، بھائی میں تے اگے بے دمج پہ گیا ہاں، اتنے آ جاؤ۔ تسی دے نا مینوں ایویں دا من دے۔ اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی زندہ رکھے، قرآن حدیث آئمہ محدثین علماء حدیث کی محبت پر زندہ رکھے۔ ہمارا چلنا پھرنا اوڑنا بچھونا مشائخ علماء حدیث کا ادب و احترام اور عزت ہے، اللہ کی توفیق و فضل سے، اور اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ دو آیتیں میں نے پڑھنی ہے۔ پہلی آیت فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، حافظو تانو چس آئے گا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، اہل حدیث کا عقیدہ نوٹ کر لے، اللہ رب العالمین ہے اور رب کی ضرورت نہیں، کتاب اللہ ذکر للعالمین ہے اور شریعت کی ضرورت نہیں، بیت اللہ ہدی للعالمین ہے اور کعبے کی ضرورت نہیں، اور نبی کریم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، کسے ہور دی لوڑ اللہ اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ساتھ حاجی یاسر بیگ صاحب اور دیگر جتنے بھی رفقا ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔